اس کے لیے حکومت وقت یعنی میری حکومت کا فرض اولی ہے کہ ہم شاہانہ اخراجات کا خاتمہ کریں. ہم ایسے تمام اداروں کا جس کا عوامی خدمت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں اس کا خاتمہ کریں. مثال کے طور پر پاک PWD، یعنی اندازہ کیجئے کہ نام کتنا معتبر اور محترم، مگر اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ان اداروں میں شامل ہوتا ہے، یہ منسٹری، وفاقی منسٹری ان منسٹریز میں شامل ہوتی ہے جو زمانے بھر میں بدنام ہے کرپشن کے نام پر، اور اگر ان کا سالانہ اس منسٹری کا یعنی ان کی تنخواہیں اور پرکس اینڈ پریویلیجز یا ان کے جو الاؤنسز ہیں ملا کر یوں کہیے کہ اگر 2 ارب روپے ہوں، مگر ان کے جو ترقیاتی کاموں کے جو فنڈز ان کو دیے جاتے ہیں مختلف حوالوں سے، مختلف منسٹریز سے، وہ کئی سو اربوں میں ہیں. اور یہ بات ایک طے شدہ بات ہے، اگر 100 ارب روپے کا ان کا ترقیاتی فنڈز کا ان کے پاس پول ہے تو 50% کرپشن کی نظر ہو جاتے ہیں، شاید اس سے بھی زیادہ. اب آپ بتائیے کہ یہ دردناک کہانی یہ آج کی نہیں ہے، یہ ایک دہائی کی نہیں ہے، یہ دہائیوں پر محیط ہے. اس لیے میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایسی تمام وہ منسٹریز، ادارے جو عوامی خدمت کے بجائے جو ایک قوم کے اوپر بوجھ بن چکے ہیں اور نہ صرف بے جا اخراجات بلکہ کرپشن کا منبع بن چکے ہیں، ان کا خاتمہ آج ناگزیر ہو چکا ہے. ان کو ختم کرنا آج میرا فرض اولی ہے. لہذا اس کے اوپر ایک منسٹریل کمیٹی بنا دی گئی ہے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ اگلے 1.5-2 ماہ میں آپ کے پاس مثبت نتائج لے کر آؤں گا، اور ایسے تمام اداروں کا خاتمہ کر دیا جائے گا جو آج پاکستان کے اوپر بوجھ بن چکے ہیں، جو کروڑوں عوام کی جیب کے اوپر بوجھ بن چکے ہیں. ٹیکسز کے ذریعے ان کی تنخواہیں اور کرپشن کی نظر ہو جاتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک واحد ایسا قدم ہوگا کہ جو انشاءاللہ پاکستان کے اندر نہ صرف اربوں روپے کی بچت ہوگی بلکہ ترقی اور خوشحالی کی طرف ایک سنگ میل کی حیثیت رکھے گا انشاءاللہ. اور میرا آپ سے وعدہ ہے، زندگی رہی تو اگلے 1.5 ماہ میں انشاءاللہ بہت سالڈ فیصلے اس حوالے سے آپ کے پاس میں لے کر آؤں گا. میرے انتہائی قابل احترام بھائی اور بہنوں اور بزرگوں، میں بھی چین کا دورہ کر کے آیا ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ چین پاکستان کا ایک بہت بااعتماد دوست ملک ہے. اسی طریقے سے اس سے پہلے میں نے برادر ممالک کے دورے کیے. سعودی عرب پاکستان کا ایک انتہائی بااعتماد برادر ملک ہے. وہاں پر اربوں ڈالر کے سرمایہ کاری کی کمٹمنٹس ہوئی ہیں. ابھی میں UAE، یونائٹڈ عرب ایمریٹس، وہاں پر گیا تھا، اور وہاں پر اپنے بھائی جناب محمد بن زائد سے مل کر آیا. انہوں نے بھی 10 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی کمٹمنٹ کی ہے. اور جو الیکشن سے پہلے جو انٹرم دور تھا، اس زمانے میں اس وقت کے انٹرم پرائم منسٹر کاکڑ صاحب بھی تشریف لے گئے تھے. خود جو پاکستان کے سپہ سالار ہیں جنرل عاصم منیر، وہ بھی تشریف لے گئے تھے. کویت بھی، اور UAE بھی، اور سعودی عربیہ بھی، اور اربوں ڈالر کی
کمٹمنٹس لے کر آئے تھے، میں آج آپ کو انتہائی اطمینان سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کمٹمنٹس اب ہو چکی، اور اس سرمایہ کاری کے اتنے بڑے موقع کو مکمل طور پر اس سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے اس کے اوپر بڑی سنجیدگی سے عمل پیرا ہونے کے لیے ہم نے پورا نظام وضع کر لیا ہے، اور SIFC کے ذریعے انشاءاللہ یہ سرمایہ کاری صنعتی شعبے میں، زرعی شعبے میں، انفارمیشن ٹیکنالوجی میں اور معدنیات میں یہ سرمایہ کاری انشاءاللہ اگلے مہینوں اور سالوں میں انشاءاللہ ہوگی، اور اس کے نتائج آپ کے سامنے آئیں گے۔ جس طریقے سے پاکستان ترقی اور خوشحالی کی طرف تیزی سے گامزن ہوگا، مگر اس سے پہلے میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، ہم نے اس ماحول کو یہاں پر یقینی بنانا ہے جس کے ذریعے صرف بیرونی سرمایہ کاری نہیں، اس سے پہلے جو اندرونی سرمایہ کاری ہے اس کو ہم یقینی بنائیں۔ ہمارے ملک کے اندر الحمدللہ بڑے بڑے قابل سرمایہ کار ہیں، صنعت کار ہیں، تاجر ہیں، بڑے بڑے ذہین بینکرز ہیں، فائنینشیل ایکسپرٹس ہیں، اور زرعی شعبے میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار قدرتی وسائل سے نوازا ہے۔ پہلے ہمیں جو پاکستان کی جو اپنی جو قوت ہے، اپنی جو بصیرت ہے، اپنے جو اذہان ہیں، اپنی محنت ہے، اس کو ہم انشاءاللہ فی الفور بروئے کار لا رہے ہیں، تاکہ اندرونی سرمایہ کاری کے ساتھ بیرونی سرمایہ کاری پھر بڑی آسانی سے پاکستان کے اندر پورے پاکستان کے عوام کو نظر آئے گی۔ اس کے لیے ہمیں وہ کیپیسٹی چاہیے تھی، اس کے لیے ہمیں وہ ایکسپرٹ چاہیے تھے، جس کی بدقسمتی سے اس ملک کے اندر بہت زیادہ وہ اویلیبل نہیں تھی۔ لیکن ان 3.5 مہینوں میں میں آپ کو یہ بات بتانے میں بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ الحمدللہ نہ صرف وہ کیپیسٹی بڑی تیزی سے ہم نے پاکستان میں ہم لے آئے ہیں، بلکہ اس کے اوپر عمل پیرا ہے۔ مثال کے طور پر FBR فیڈرل بورڈ آف ریونیو، اس کی 100% ڈیجیٹائزیشن کا کام ذمہ داری ایک عالمی پائے کی کمپنی کے حوالے کر دی گئی ہے، اور اس کا میں نے کل ایک اجلاس کیا ہے، اس کا ریویو کیا۔